چاہتا ہوں کہ خواجہ نے اپنے خیمے میں نگاہ دوڑائی، دیکھا ایک سوکھا ہوا کٹورا نظر آیا، ایک سوکھا ہوا چھاگل نظر آیا، اپنے مرید کو دیا، اپنے غلام کو دیا، اپنے چاہنے والے کو دیا، اور اتنا کہا کہ جاؤ آنا ساغر سے تم اتنا کہہ دینا کہ تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔ میں سوچنے لگا یا اللہ، خواجہ غریب نواز نے مسکرا کر کس انداز سے کہا تھا کہ جا کر اتنا کہہ دو کہ تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔ خواجہ کے مرید نے آنا ساغر کے سامنے کھڑے ہو کر کٹورا دکھا کر اتنا ہی تو کہا تھا، اے آنا ساغر تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ آنا ساغر میں ایک لہر پیدا ہوئی، آنا ساغر سوکھتا چلا گیا اور خواجہ کے کٹورے میں جمع ہوتا چلا گیا۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ صرف آنا ساغر کا پانی ہی سوکھ کر خواجہ کے کٹورے میں جمع نہیں ہوا تھا، اجمیر کی دھرتی پر جتنا کنٹینرز میں پانی اسٹور کر کے رکھا گیا تھا، جتنا پانی سخاووں میں بھر کر رکھا گیا تھا، وہ سارا کا سارا پانی سوکھ کر خواجہ کے کٹورے میں جمع ہوتا چلا گیا۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ صرف اجمیر کا پانی ہی سوکھ کر خواجہ کے کٹورے میں جمع نہیں ہوا تھا، اجمیر کی دھرتی پر جتنا گایوں، بکریوں، بھینسوں اور اونٹنیوں کو تھنوں میں جتنا دودھ تھا، وہ سارا کا سارا دودھ سوکھ کر خواجہ کے کٹورے میں جمع ہوتا چلا گیا۔ اے لوگو، اب جب راجہ کو پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو مسلمانوں کے خواجہ کے پاس اجمیر کا راجہ حاضر ہے، اے خواجہ ہم پر کرم کر دو، ہم پر رحم کر دو، ہم پر دیا کر دو۔ اے خواجہ ہمارے فوجی پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں، دم توڑ رہے ہیں، ہمارے جانور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، دم توڑ رہے ہیں، اے خواجہ رحم کر دو، آنا ساغر کا پانی چاہیے ہے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب راجہ مسلمانوں کے خواجہ سے پانی کی بھیک مانگ رہا ہے، تو اے لوگو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خواجہ غریب نواز نے اتنی بڑی کرامت دکھائی کیوں؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ خواجہ کرامت اس لیے دکھا رہے ہیں کہ اسلام پھیلانا ہے۔ خواجہ نے کرامت دکھائی، اسلام آگے بڑھ گیا۔ خواجہ نے کرامت دکھائی، اسلام پھیلنے لگا۔ خواجہ نے کرامت دکھائی، اسلام چمکنے لگا۔ خواجہ کرامت اس لیے دکھا رہے ہیں کہ اسلام پھیلانا ہے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں میں ایک انسان ایسا بھی پیدا ہوا تھا، پیس ٹی وی والا، اس نے کہا کہ حسین اگر ولی ہوتے تو وہ کرامت دکھا کر نہر فرات کا پانی حاصل کر سکتے تھے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین کرامت دکھا کر نہر فرات کا پانی اپنے بچوں کو پلانے نہیں گئے تھے، کرامت دکھا کر وہ علی اصغر کو پانی نہر فرات کا پلانے کے لیے نہیں گئے تھے، علی اکبر کو کرامت دکھا کر پانی پلانے نہر فرات کا نہیں گئے تھے۔ امام حسین کربلا کے میدان میں اس لیے گئے ہیں کہ اپنا لہو دے کر اسلام بچانا تھا۔ تو اے لوگو، اسلام بچانا اور ہے، اسلام پھیلانا اور ہے۔ امام حسین کربلا کے میدان میں اپنا لہو دے کر اسلام بچا رہے ہیں۔ اب یہاں پر میں رک کر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر نہر فرات کا پانی امام حسین نوش فرما لیتے تو نہر فرات کا پانی ایسے ہی تبرک بن جاتا مسلمانوں کے لیے جیسے زمزم اسماعیل کو مل گیا تھا تو زمزم مسلمانوں کے لیے تبرک بن گیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ نہر فرات کی یہ تقدیر نہیں تھی، نہر فرات کی یہ مقدر نہیں تھا کہ وہ تبرک بن سکے، اس لیے امام حسین نے نہر فرات کا پانی نوش نہیں فرمایا۔ اب لوگوں نے کہا وہ ولی ہوتے تو وہ کرامت دکھا کر پانی حاصل کر سکتے تھے۔ آج
کچھ لوگ، یہ نادان لوگ امام حسین کی ولایت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ ولایت وہ ہے کہ ولایت جن کے گھر کی غلام ہے، ولایت جن کے گھر سے چلی ہے، اس نے انہی کی ولایت کا انکار کیا ہے۔ جب اس نے امام حسین کی ولایت کا انکار کیا تو جانتے ہو کہ امام حسین کی مار اس کو پر کیسے پڑی ہے کہ ہندوستان میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، ہندوستان سے وانٹڈ کر دیا گیا ہے، آج اس کی زبان پہ تالا لگا ہوا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اے لوگو، اسلام چلا تھا مکے کے میدان سے، پروان چڑھا تھا مدینے کے میدان سے، بچا تھا کربلا کے میدان سے، پھیلا تھا اجمیر کے میدان سے۔ خواجہ غریب نواز جب جب کرامت دکھاتے تو اسلام آگے بڑھ جاتا، جب جب کرامت دکھاتے لوگ اسلام قبول کرنا شروع کر دیتے، جب جب کرامت دکھاتے تو اسلام چمکنے لگتا۔ خواجہ کرامت دکھا رہے ہیں، اسلام آگے بڑھ رہا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خواجہ غریب نواز بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے عالم میں جے پال جوگی ہوا میں اڑنے لگا اور خواجہ کو اشارہ کرنے لگا، اے خواجہ، میں ہوا میں اڑ رہا ہوں، اگر تمہارے پاس کوئی کرامت ہے، اگر تمہارے پاس کوئی کمال ہے، اگر تمہارے پاس کوئی قوت ہے، اگر تمہارے پاس کوئی قدرت ہے تو میری طرح ہوا میں اڑ کر دکھاؤ۔ خواجہ غریب نواز نے ایک نظر اڑتے ہوئے کفر کو آسمان میں دیکھا۔ خواجہ غریب نواز نے آسمان کی طرف اڑتے ہوئے کفر کو ایک نظر دیکھا اور دوسری ہی نظر اپنے پاؤں میں پہنے ہوئے جوتی کو دیکھا اور فرمایا، اے جوتی، کفر وہاں اور تو یہاں؟ اتنا ہی تو کہا تھا، اے جوتی، کفر وہاں تو یہاں۔ اتنا سننا تھا کہ خواجہ کی جوتی میں ایک حرکت پیدا ہوئی، خواجہ کی جوتی میں ایک حرکت پیدا ہوئی۔ جوتی بڑھی تو ایسی بڑھی کہ بڑھتی ہی چلی گئی، جوتی چڑھی تو ایسی چڑھی کہ چڑھتی ہی چلی گئی، بڑھی تو ایسی بڑھی کہ بڑھتی ہی چلی گئی، اور پٹا پٹ کفر کے سر پہ وہ برسنے بھی لگی۔ جے پال جوگی نے بھی سر اٹھا کر دیکھا تو پکار اٹھی فطرت، پکار اٹھا جوگی، پکار اٹھا نیچر، اے جوتی یہ تو بتا تجھے یہ قوت کیسے ملی، اے جوتی یہ تو بتا تجھے یہ کمال کیسے ملا، اے جوتی یہ تو بتا تجھے یہ کرامت کیسے ملی، اے جوتی یہ تو بتا تجھے یہ قدرت کیسے ملی، اے جوتی یہ تو بتا تو نے کون سی عبادت کی، اے جوتی یہ تو بتا تو نے کون سی ریاضت کی، اے جوتی یہ تو بتا تو نے کون سا سجدہ کیا۔ تو تصور کی دنیا میں جوتی نے یہی جواب دیا ہوگا، اے جوگی، میں نے کوئی عبادت نہیں کی، میں نے کوئی ریاضت نہیں کی، میں نے کوئی محنت نہیں کی، میں نے کوئی سجدہ نہیں کیا، ہاں ایک سجدہ کرنے والے اللہ کے ولی کے قدموں کو چومنے کی سعادت میں نے حاصل کی ہے، اس لیے اتنا اونچا مقام مجھے مل گیا ہے، اس لیے اتنا اونچا منصب مجھے مل گیا ہے۔ ادھر خواجہ کے ساتھی حیران ہیں، پریشان ہیں، ششدر ہیں، انگشت بدنداں ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ آج جوگی نے ہوا میں اڑ کر اپنے تفوق کا اعلان کر دیا ہے، مگر خواجہ غریب نواز بھی یہ ذہن دے رہے ہیں، اے میرے ساتھیوں، گھبرانا نہیں، لا خوف علیہم کی منزل سے گزر رہا ہوں، جہاں کفر کی آخری حیثیت ہوگی وہاں کفر کے سر پہ میرے جوتے کی پہلی ٹاپ پڑے گی۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ جب آسمان میں کفر پرواز کر رہا تھا تو خواجہ کی جوتی نے آسمان میں بڑھتے ہوئے کفر کو دبایا تھا، مٹایا تھا۔ تو پھر دعا کرو، آج پھر زمین میں کفر گھوم رہا ہے، آج پھر زمین میں ایک ٹکلے کا نہیں، دو ٹکلوں کا کفر گھوم رہا ہے۔ تو پھر دعا کرو اللہ تعالیٰ خواجہ جیسا بندہ پھر پیدا کر دے جو زمین میں بڑھتے ہوئے کفر کو مٹا دے، زمین میں بڑھتے ہوئے پھیلتے ہوئے کفر کو دبا دے۔ اللہ تعالیٰ خواجہ جیسا بندہ پھر پیدا کرے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام چلا تھا مکے کے میدان سے، اسلام پروان چڑھا تھا مدینے کے میدان سے، اسلام بچا تھا کربلا کے میدان سے، اسلام پھیلا
چلا تھا اجمیر کے میدان سے۔ خواجہ غریب نواز جو ہیں وہ کرامت دکھاتے جا رہے ہیں، اسلام پھیلتا جا رہا ہے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خواجہ کی کرامت کے ذریعے پھیلنے والے اسلام کی روح کو جب مخالفین اسلام، باغیان اسلام، دشمنان اسلام جب خواجہ کے پھیلائے ہوئے اسلام کی روح کو مٹانے کی کوشش کرنے لگے تو اسلام کی روح کیا ہے؟ رسول اللہ کو حاضر و ناظر ماننا یہ روح اسلام ہے، نماز میں نبی کا خیال لانا یہ روح اسلام ہے، علم غیب نبوت کا ماننا یہ روح اسلام ہے، رسول اللہ کو حیات النبی جاننا یہ روح اسلام ہے، رسول اللہ کا اقتدار و اختیار نبوت کا ماننا یہ روح اسلام ہے۔ اے لوگو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب روح اسلام کو کھینچا جانے لگا، جب روح اسلام کو کھینچا جانے لگا تو بریلی کے میدان سے امام احمد رضا نے روح اسلام کو بچایا تھا۔ اس لیے ہم اسلام لانے والے کو بھی مانتے ہیں، اسلام پھیلانے والے کو بھی مانتے ہیں، اسلام بچانے والے کو بھی مانتے ہیں، اور روح اسلام بچانے والے احمد رضا کو بھی ہم مانتے ہیں۔ اے لوگو، اسلام چلا تھا مکے کے میدان سے، پروان چڑھا تھا مدینے کے میدان سے، بچا تھا کربلا کے میدان سے، پھیلا تھا اجمیر کے میدان سے، اور روح اسلام کو بچایا گیا تھا بریلی کے میدان سے۔ اے لوگو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس اجلاس میں ہم اور آپ سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کے اس محفل پاک میں ذکر و اذکار کی برکت سے اس علاقے کے مسلمانوں کے اسلام و ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے، اور جماعت رضائے مصطفیٰ کے قائم کرنے کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ اس علاقے کے تمام مسلمانوں کے اسلام و ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ اس تقریر کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے، اور آپ نئے ہو تو ہمارے چینل آنکھیں نیٹ ورک کو سبسکرائب کرے، اور بھی بہت سارے تقریر، قرات، منقبت، نعت شریف پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔